بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى پس اس نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی بلکہ تکذیب کی اور روح گردانی کی، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 31 کے الفاظ کے معانی بیان کر دیے گئے تھے۔ آیت نمبر 32 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، بلکہ تکذیب کی اور روح گردانی کی۔ پہلا حرف ہے واو یعنی اور، لیکن یہ وہی لفظ ہے کہ جس کو ہم اردو زبان میں لیکن کہتے ہیں، اور یہاں اردو کی مناسبت سے ہم نے اس کا ترجمہ بلکہ کیا ہے۔ اگر ہم لیکن ترجمہ کرتے تو توجہ فرمائیں کس طرح کہتے، گزشتہ آیت سے ہم ملاتے ہیں اس کو۔ پس اس نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی لیکن تکذیب کی اور روح گردانی کی۔ تو یہاں اردو زبان میں لیکن سے مناسب تر لفظ بلکہ ہے، لہذا ترجمے میں بلکہ تکذیب کی اور روح گردانی کی۔ پس لیکن کا معنی ہم نے کیا بلکہ۔ کذب تکذیب، کاف ذال اور با بنیادی حروف ہیں۔ کذب یا کذب عربی زبان میں کہتے ہیں جھوٹ کو، ایسی بات کہ جو حقیقت کے برخلاف ہو، حقیقت کے مطابق نہ ہو، اور کذب کے مقابلے میں صدق آتا ہے، جیسا کہ گزشتہ آیت میں ہم نے عرض کیا کہ صدقہ صدق صاد دال اور قاف سے نکلا ہے، ایسی خبر، ایسی بات کہ جو حقیقت کے عین مطابق ہو۔ کذب سے کذبہ ہے، کذبہ کسی کی تکذیب کرنا یعنی کسی کو جھٹلا دینا۔ کوئی انسان ہمیں خبر دے اور ہم کہیں کہ تو سچ نہیں بول رہا بلکہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اردو میں ہم اس کو جھٹلا دینا کہتے ہیں۔ اور یہاں وَلَكِنْ كَذَّبَ، بلکہ اس نے جھٹلایا، کس کو جھٹلایا؟ اللہ کے رسول کے پیغام کو، اللہ کے رسول کی باتوں کو جھٹلا دیا۔ اگلا حرف ہے واو اور تولا، بنیادی حروف واو لام اور یا کے ہیں، اور یہ واو لام اور یا توجہ فرمائیے اس کا جو اصل معنی ہے وہ قرب اور نزدیکی کا ہے۔ اسی سے لفظ تولا بنتا ہے۔ تولا دو معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی طرف رخ کرنا، کسی کی طرف منہ کر لینا، اور بعض اوقات الٹ معنی ہوتا ہے کسی کی طرف سے رخ پھیر لینا، کسی کی طرف پشت کر لینا۔ اور یہ جب کسی جملے میں آتا ہے تو اس جملے کے اندر اس لفظ کے استعمال سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں کسی کی طرف رخ کرنا مراد ہے یا کسی سے رخ پھیر لینا، پشت کر لینا مراد ہے، جیسا کہ سورہ قیامت کی آیت نمبر 32 میں واضح ہے۔ وَلَكِنْ كَذَّبَ، بلکہ جھٹلا دیا، جھٹلایا، تکذیب کی اور تولا روح گردانی کی، یعنی اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو پھیر لیا، پشت کر لی۔ اللہ کے نبی نے جو پیغام دیا تھا قرآن مجید کی شکل میں اس کو جھٹلا دیا، اور بجائے یہ کہ اس کی طرف توجہ کرتا، اس کی طرف رخ کرتا، اس کی طرف سے پشت کر لی۔ آیت نمبر 33 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا جو اس کا حرف ہے وہ ہے ثم، ثم پھر کے معنی میں آتا ہے ذہب، وہ گیا، اور یہاں پر ثم ذہب پھر وہ چلا گیا، پھر وہ گیا، الا کی طرف، اہل ہی اپنے اہل کے، اپنے اہل کی طرف یعنی اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے خاندان والوں کی طرف۔ اہل عربی زبان میں جس سے اہل بیت بھی ہے، اہل بیت یعنی گھر والے، اور کبھی کبھی صرف اہل بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ ثم ذہب الی اہلہ، پھر وہ
چل دیا یا چلا گیا اپنے گھر والوں کی طرف، یتمطا اکڑتا ہوا تکبر کے ساتھ، یعنی اللہ کے رسول کی بات کو جھٹلانے کے بعد اور پشت کرنے کے بعد بڑے تکبر کے ساتھ چلتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف واپس جاتا ہے۔ یتمطا کے بنیادی حروف میم، طا جسے ہم طوئے کہتے ہیں اردو زبان میں، اور یا ہیں، اور یتمطا کا معنی ہوتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے اپنی کمر کو لمبا کرنا، اکڑانا، جیسے بعض اوقات انسان انگڑائی لیتے ہوئے کرتا ہے، اور بعض اوقات انسان جب تکبر کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو بھی اپنی کمر کو ذرا کھینچتا ہے، اکڑا لیتا ہے۔ تو یتمطا کا معنی ہے اکڑتے ہوئے، تکبر، متکبرانہ انداز میں اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ تو آپ نے توجہ فرمائی ان 3 آیات میں وہ شخص کہ جس کی موت کا وقت بڑا کڑا ہوگا اور دنیا سے اس کی جدائی بڑی سخت ہوگی، یہ کیوں ایسا ہوگا؟ ان 3 آیات میں، آیت نمبر 31، 32 اور 33 میں سبب بتایا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس شخص کے پاس اللہ کا پیغام آیا تھا، اس نے اس کی تصدیق کرنے کی جگہ، یعنی اسے ماننے کی جگہ اس کو جھٹلا دیا، اور جب جھٹلا دیا تو وہ عظیم ترین کام جو نماز تھی وہ بھی نہیں پڑھی۔ اور یہاں پر یہ نقطہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی تصدیق کے ساتھ جو چیز ذکر کی، یعنی تصدیق کا کیسے پتہ چلے گا کہ جب بھی انسان نے اللہ کے قانون کی تصدیق کر دی، کہہ دیا کہ میں نے اس کو مان لیا، یہ بات سچی ہے، تو اب اس کا عملی اظہار ہوگا نماز سے۔ اور یہ نماز کی اہمیت کی طرف بھی یہ آیت بڑی اچھے طریقے سے اشارہ کرتی ہے کہ صرف زبان سے اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں نے رسول اللہ کی بات مان لی اور زبان سے اس نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ اب اپنے عمل سے وہ اظہار کرے گا، اور وہ عمل نماز کی شکل میں ہوگا۔ پس فرمایا کہ اس نے دونوں کام نہیں کیے، نہ تصدیق کی اور نہ تصدیق کے بعد جو عمل کرنا تھا اہم ترین، اور وہ تھی نماز، وہ بھی انجام نہیں دیا۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور برعکس کیا کیا؟ تصدیق کی جگہ اور نماز پڑھنے کی جگہ اس نے جھٹلایا اللہ کے رسول کے پیغام کو اور پشت کر لی، روگردانی کر لی، اور پھر اس کے بعد اپنے اس متکبرانہ کام پر، اپنی اس ہٹ دھرمی پر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا، مثلا تاکہ ان کو جا کے بتائے کہ میں نے کس طرح سے مقابلہ کیا ہے اور کس طرح سے میں نے انکار کیا ہے اور نہیں مانا رسول اللہ کی بات کو۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں آیت نمبر 34 اور 35 آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔